صادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا لائیو پروگرام، ویکلی پروگرام محفل ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے. یہ ہمارا لائیو پروگرام ہے اور اس میں الحمدللہ اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ والوں کی منقبتیں بھی آپ کو سنائی جاتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام میں ہم آپ سے چونکہ لائیو کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنی فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں. FGN چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر آپ آئے اور کمنٹ باکس میں اپنی فرمائش کا آپ اظہار کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کا جو واٹس اپ چینل ہے، واٹس اپ نمبر ہے، اس پر آ کر بھی آپ آڈیو کی صورت میں اپنی فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں. درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فوائد ہیں. دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی انشاءاللہ الکریم برکتیں ملے گی. درود پاک کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جن پر درود پڑھتے ہیں ان کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یقیناً جب ان کا قرب نصیب ہوگا تو یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائے گے. تو FGN چینل کے ناظرین نیت کریں انشاءاللہ الکریم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسب معمول اس پروگرام میں آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار شامل کرتے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جائے تو کہاں جائے تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں پائے تیرے در کے سوا مولا. اس دنیا میں تیرے کرم کا سایہ، اس دنیا میں تیرے کرم کا سایہ، دامن کہاں پھیلائے تیرے در کے سوا مولا. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان،
ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کا رکھتا ہے تو ہی بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بار بار اس کی بارگاہ میں مناجات کرنے، گریہ وزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے کاش کہ ایسا ہو کہ تنہائی ہو، رب کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا سلسلہ ہو۔ بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بڑے پیارے پیارے کلام ہیں مناجات کی صورت میں، رب کی بارگاہ میں التجاؤں کی صورت میں۔ میں گزارش کروں گا اس کو تنہائیوں میں سنا کرے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرے۔ آئیے ہمارا پروگرام محفل ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جتنے ایف جی این کے سامعین ہیں اور جتنے حاضرین ہیں تمام اسلامی بھائی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کیونکہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل مطہا جبی والشمس ہے چہرہ تیرا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے بھی اسے مت لائے انوار بنایا، تو نے بھی اسے مت لائے انوار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلے تو جہاں
تمہارے لیے، دہل میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وہ کل سے نہاں وہ نور فشاں، وہ کن سے آیا وہ بز میں فدا، یہ ہر تن و جاں یہ باغ جنا، یہ سارا سما تمہارے لیے، کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کنجی، تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں بولائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، کنجی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے میرے آقا، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، کنجی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے، سچ ہے غیر کا احسان ہم کبھی نہیں لیتے، اے غلیم آقا کے ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، کنجی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے،
محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کیونکہ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا اے ماہ عرب میں رے عجب میں تیرے صدقے اے ماہ عرب میں رے عجب میں تیرے صدقے ظلمت نے میرے دل کو شب تار بنایا ظلمت نے میرے دل کو شب تار بنایا ہر بات بتا مالیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بتا مالیوں سے میں نے بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے ان کی لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا سا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب
دیدار بنا یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. بات دیدار کی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کی ہوئی ہے. تو کچھ باتیں آپ کو عرض کر دوں کہ ایسا کیا حسن عطا فرمایا. صحابہ کرام دیکھتے تو ان کا کیا انداز ہوتا، ان کی زبان سے کیسے کلمات ادا ہوتے، ان کے جذبات کیا ظاہر کر رہے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو لے کر. آئیے کچھ باتیں آپ کو سناتا ہوں. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا مجھے بہت محبوب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے، عموماً بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہتے تھے، دیدار کے جام بھی پیا کرتے اور علم دین بھی سکھا کرتے. ایک روز آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے چہرے پر نور کو دیکھ لیتا ہوں تو غم بھول جاتا ہوں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور فرماتے ہیں دل خوشی سے جھوم جاتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں. جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد تڑپاتی ہے، پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا اور میں دیدار کے لیے چلا آتا ہوں. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ دیدار میں ایسے گم ہوئے کہ آنکھ بھی نہ جھپکی. ایسا گما دے ان کے ولا میں خدا، ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ دیدار میں ایسے گم ہوئے کہ آنکھ بھی نہ جھپکی، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہی جا رہے تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس طرح دیکھا تو فرمایا کیا معاملہ ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے چہرے پر نور کی زیارت سے لذت حاصل کر رہا ہوں. اے کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے، اے کاش کہ ہم بھی ایسے بن جائے کہ انہی کی یادوں میں رہیں، انہی کی دیدار کی تڑپ اپنی آنکھوں میں رہیں. آج کا جو دن گزرا ہے ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے ایف جی این چینل پر دوپہر میں ایک پروگرام بھی دیکھا ہوگا. اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے. آج کا جو دن گزرا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہم نے سنی ہے. آپ کا عرس مبارک گزرا ہے، بڑی کمال کی ہستی ہے. اور جو ابھی کلام پڑھا گیا، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کچھ احادیث اور صحابہ کرام کا انداز عرض کیا، اس پہ سے مجھے یاد آیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جاگتی حالت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے. آئیے ایف جی این چینل کے ناظرین مزید کلام اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواہ طارق اتاری، یہ بھی جلوہ افروز ہے، ان سے بھی ہم نے نعت شریف سنی. اور دوسرے مولانا افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی ہم نے حمد باری تعالیٰ سنی تھی. آئیے اب دوسرا کلام ان سے ہم نعت شریف کی صورت میں سنتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے دلوں میں مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. کنتو کنزن راز مشیت، جلوائے اسرار، نور ہدایت،
کنتو کنزن راز مشیت جلوائے اسرار نور ہدایت جگمگ جگمگ دونوں عالم جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو ظاہر میں تسکین دل و جان باطن میں معراج دل و جان ظاہر میں تسکین دل و جان باطن میں معراج دل و جان نام نبی تو نام نبی ہے نام نبی تو نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو نام نبی تو نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ کئی عرض کرتے ہیں کرم فرما کے ہو عطار بھی اس قول کا مصداق تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی آگ اگر دن میں لگ جائے تو وہ تو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے
جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اپنے دلوں میں بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اس کا ایک ذریعہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا بھی ہے۔ تو FGN چینل کا یہ پروگرام محفل ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ذریعہ ہے عشق رسول بڑھانے کا۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اپنے علم دین میں، اپنے عشق رسول میں، اپنے خوف خدا میں، اپنی فکر آخرت میں اضافہ کرتے رہیے۔ ماشاءاللہ ایک اور کلام ہم نے شامل کیا تھا، آئیے مزید ایک نعت شریف سنتے ہیں۔ بہت پیاری نعت شریف ہے، انشاءاللہ طارق بھائی ہم کو نعت شریف سنائیں گے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، لامکان تک جس کی پھیلی روشنی، لامکان تک جس کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم ہمارا آپ ہیں، وہ چراغ عالم ہمارا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، ہے نمک جس کا خمیر حسن میں، ہے نمک جس کا خمیر حسن میں، وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں، وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں،
مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں بردرت آمد قطع بہرے سوال بردرت آمد قطع بہرے سوال ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، محفل ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پروگرام میں آپ بڑے پیارے پیارے کلام سماعت کر رہے ہیں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے FGN چینل کے ناظرین، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ FGN چینل کے YouTube چینل پر کمنٹ میں اپنی فرمائشوں کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ کسی نے فرمائش کی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، کسی نے فرمائش کی ہے ایک منقبت غریب نواز کی اپنے انداز میں، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، اس طرح کے کلام کی فرمائش کی ہے۔ کسی نے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، کسی نے اس کی فرمائش کی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ ہم سے کنیکٹ ہیں، کوئی ماشاءاللہ کہہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ سب کا یہ فرمائش کرنا اور ہم سے کنیکٹ ہونا، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح کنیکٹ رہیے FGN چینل سے، اور اپنے گھر میں بھی FGN چینل کو عام کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ پروگرام بھی دکھائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے نعتوں سے شغف بڑھے گا بچوں کا، اور انشاءاللہ الکریم جب نعتوں سے محبت بڑھیں گی تو انشاءاللہ جن کی شان میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، جن کی شان میں نعتیں سن رہے ہیں، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ کچھ مزید کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چند باتیں مزید امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کروں، کیونکہ آج ان کا مبارک عرس گزرا ہے۔ آپ کا جو علمی مقام ہے FGN چینل کے ناظرین، وہ بڑا کمال کا ہے۔ تقریباً 17 برس کی عمر میں آپ نے پہلی کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لاکھ احادیث یاد فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی ملی، اگر اس سے زیادہ ملتی تو وہ بھی یاد فرماتے ہیں۔ 600 کے قریب کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی کمال کی کتابیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ تو یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں FGN چینل کے ناظرین کہ جن اولیاء کرام سے ہمیں محبت ہے، یقیناً ان کی محبت ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی طرف بھی لاتی ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہمیں پیار ہے، بلکہ اللہ کے ہر ولی سے ہمیں پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو آپ کا علمی مقام دیکھیے، 2 لاکھ احادیث آپ کو یاد ہیں، پھر 9ویں صدی ہجری کے آپ مجدد ہیں، 600 کے قریب کتب آپ نے لکھی ہے، 17 سال کی عمر میں آپ نے یعنی اپنی زندگی کی پہلی کتاب لکھی ہے۔ اور مطلب علماء جانتے ہیں کہ اس وقت مفتی کا ٹائٹل کسی کو ملنا، یہ اس زمانے میں یعنی کیا اس کا ایک معیار تھا نا، سٹینڈرڈ تھا۔ تو اس دور میں بھی آپ 27 برس کی عمر میں 27 ایئرس کی عمر میں آپ مفتی بن گئے۔ تو زبردست علمی مقام ہے، اور یقیناً یہاں تک پہنچنے میں آپ نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیے ہیں، اولیاء کرام ائمہ کرام کے سامنے جا کر بیٹھے ہیں بادب اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا، آئیے آپ بھی، میں بھی، ہم سب بھی علم دین حاصل کرنے کی طرف آئے، علم العقائد کو سیکھے، عبادات کا علم سیکھے۔ کتنی چیزیں تو ہم پر سیکھنا فرض ہے FGN چینل کے ناظرین۔ وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، بڑی بنیادی باتیں ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسی کہ بولنے سننے کے لیے چھوٹی باتیں ہیں، لیکن عمل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کپڑے ہی ناپاک رہ جائے، ہو سکتا ہے جسم ہی ناپاک رہ جائے، ہو سکتا ہے جس جگہ نماز پڑھ رہے وہ ناپاک رہ جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے،
اور پھر ناپاکی کی حالت میں کپڑے ہو تو نماز کیسے ادا ہوگی؟ پھر ایسی حالت میں تو مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، علم دین حاصل کرنا ہم پر بے حد ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ٹف ہے، یہ بڑا مشکل ہے یہ سب سیکھنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چونکہ سیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو مشکل لگ رہا ہے، ہم سیکھ جائیں گے تو یہ چیزیں آسان ہیں۔ لہٰذا گزارش کروں گا علم دین حاصل کرنے کی طرف آئیں۔ FGN چینل اس کا یقیناً ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کے ذریعے اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی انڈیا ہم کو مواقع فراہم کر رہی ہے، جیسے ہر تھرسڈے کو، جمعرات کو دعوت اسلامی انڈیا کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع آپ کے شہر میں جہاں ہوتا ہے وہاں فزیکلی شرکت فرمائے۔ اسی طرح الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے 15 نومبر سے 15 دسمبر تک ماہ مدنی قافلہ کا اعلان کیا ہے۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول راہ خدا میں سفر کر رہے ہیں۔ مدنی قافلوں کا سفر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج جمعہ ہے، پچھلے جمعہ الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کی میں نے بھی سعادت حاصل کی ہے۔ بلڈانا مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے، وہاں پر میں آپ کو بھی گزارش کروں گا آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی مدنی قافلے سے جوائن کروائے۔ انشاءاللہ الکریم بہت ساری برکتیں ہم کو میسر آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو عالم ضرور بنائیے۔ دعوت اسلامی کے درس نظامی کے ادارے ہمارے سامنے ہیں، جامعۃ المدینہ ہمارے سامنے ہے، اس میں ایڈمیشن کروائے اور اپنے بچوں کو عالم دین، حافظ قرآن، مفتی اسلام بنائے، اپنے حق میں ثواب جاریہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جب تک دین کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید ایک نعت شریف اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں یا پھر کچھ فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرمائش کو پورا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بھی بہت پیارا کلام ویسے نکالا ہے، کہاں ہو یا رسول اللہ، بارگاہ رسالت میں زبردست استغاثہ ہے۔ ایک دو شعر تو لے لیتے ہیں اس کے انشاءاللہ۔ کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ، میری آنکھوں سے کیوں ایسے نہا ہو یا رسول اللہ، میری آنکھوں سے کیوں گدا بن کر میں ڈھونڈوں تم کو در در یا رسول اللہ، گدا بن کر میں ڈھونڈوں تم کو در در یا رسول اللہ، میرے آقا مجھے چھوڑا ہے کس پر یا رسول اللہ، میرے آقا مجھے بسو دل میں سما جاؤ نظر میں یا رسول اللہ، بسو دل میں سما جاؤ نظر میں یا رسول اللہ، ذرا آ جاؤ
اس ویرانہ گھر میں یا رسول اللہ ذرا جاؤ اس ویرانہ گھر میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمت بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، دو شعر پڑھتے اور پھر نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، سادگی منشی رحمت کا قلم تان گیا، سادگی منشی رحمت کا قلم تان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام محفل ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ ہفتے پھر اس طرح کا پروگرام لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ آئیے اب صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں، پہلے سجدے سے روزے اچل پر درود، پہلے سجدے سے روزے اچل پر درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو قابل غوث اعظم امام تو کا جلوہ شان قدرت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
یا اللہ پاک بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صادق أمين ياسين